الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى فقال تعالى يؤذيني ابن آدم فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسلام کے غیور اور باہمیت نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں گنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد، گزشتہ درس میں ایمان باللہ کے تقاضوں سے متعلق ستاروں پر ایمان یا ستاروں سے لی جانے والی بدشگونی، گنڈے اور تعویذ کے درمیان ایک منصوبہ بند طریقے سے کیے جانے والے فرق اور بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دین کو بڑا صاف ستھرا بنایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے اس کے صاف اور شفاف اصولوں کے ذریعے بیان کیا جائے۔ امت مسلمہ جن چیزوں کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے، ان گمراہی کی وجوہات میں جادو بھی ایک بڑی اہم شے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی ذات سے جادوگری کی نفی کی اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جادو سے متعلق بڑی بدگمانیوں کو دور کر دیا۔ یہود و نصارہ نے ایک بڑی بدگمانی یہ پھیلا رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ سبا اور سورۃ النمل میں کیا۔ اسی طرح سے جینوں پر، انسانوں پر، یہاں تک کہ چرند پرند
حیوانات جانداروں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تو یہود و نصارہ نے یہ چرچا عام کیا تھا کہ یہ ساری حکومت اور یہ ساری سلطنت کا بنیادی سبب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادوگری کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری حکومتیں لوگوں پر کی تھی۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ بات یہ نہیں ہے کہ سلیمان جادوگر تھے، بات یہ ہے کہ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں جادو کے سکھانے کو عام کر رکھا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چرچا بڑا عام تھا، لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ یہ بات جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے سارے جادو کے دستاویز کو لیا، کتابوں کو منگوایا اور اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تاکہ جادو کا یہ سلسلہ ختم ہو۔ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کے خاتمے کے لیے تھا، لیکن شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد آپ کے تخت کے نیچے سے وہ سارے دستاویز نکال دیے اور یہ بدگمانی دے دی کہ لوگوں، سلیمان کی جو ساری چیزوں پر حکومت تھی تو انہی جادو کی بنیاد پر تھی، لہذا ضروری ہے کہ تم بھی جادو سیکھو اور سکھاؤ۔ اب مرور زمانہ کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جیسے جیسے نئی نسلیں اور نئی قومیں آتی گئیں، شیاطین نے یہ باور کرنا اپنا فرض سمجھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام نہ صرف جادوگر تھے بلکہ جادوگری کی بنیاد پر ہی ان کی سلطنت قائم تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کے درمیان یہ بات چلی آئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی نفی کی اور فرمایا جادوگر کیا ہوں گے، بلکہ انہوں نے تو جادو کا سلسلہ ختم کیا تھا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا سلیمان نے جادو نہیں کیا، جادو کی بات آئی تو اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو ایک کفر کا عمل تھا، کفر کہتے ہیں اللہ کے انکار کو۔ سلیمان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اب اگر یہ بات مان لی جائے تو ایک سوال یہ اٹھتا تھا کہ پھر وہ عراق کے شہر بابل میں، جیسا کہ بہت ساری یہودی اور نصرانی روایات ہیں کہ 2 فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان دونوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے تو پھر یہ بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت نام کے فرشتے جادو سکھاتے تھے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سوال اٹھتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ان کا بھی تذکرہ کر دیا اور فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے تو علماء نے کہا کہ ماں کا ماں نافیہ ہے، یعنی جادو نہیں بتایا گیا فرشتوں کو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جواب دیا ماں موصولہ کے ذریعے۔ اور جو فرشتوں پر اتارا گیا ہاروت اور ماروت نام کے بابل شہر میں، وہ کیوں تھا؟ اس کے 2 بڑے مقصد تھے۔ ایک مقصد تو بنی اسرائیل کی آزمائش تھی کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں یا جادو سے پرہیز کرتے ہیں، یہ ان کا امتحان تھا۔ اور ایک دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ فرشتے جادو سکھا کر کے بتا دیں
کہ دیکھو جادو اسے کہتے ہیں جس کا سلیمان کی نبوت اور سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جادو کوئی اور شے ہے اور سلیمان کی سلطنت کی بنیاد کسی اور چیز پر تھی، اللہ کی پرہیزگاری اور تقوی پر تھی. اس سلیمان کی نبوت اور رسالت و مملکت اور جادو اور کہانت، ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا. تو ایک کام میں 2 بڑے مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی ذات سے جادو کی تردید کی جائے اور بتایا جائے کہ جادو تو یہ ہے. اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا جائے. یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ جادو سیکھنا حرام ہے، وہ سیکھتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو جادو کا علم لے کر بھیجا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. تو وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو. دیکھو یہ سیکھنا اللہ کا انکار ہے، اللہ پر ایمان لانے کے خلاف ہے. تم ضد نہ کرو، ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن جب سیکھنے والوں کا اصرار ہوتا تو پھر بابل میں یہ ہاروت اور ماروت ان کو جادو سکھا دیتے. اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا ان کے لاکھ انکار کرنے کے بعد جب لوگ اصرار کرتے تو پھر ہاروت اور ماروت ان کو جادو سکھا دیتے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور جو لوگ ہاروت ماروت سے جادو سیکھتے تھے وہ اس لیے سیکھتے تھے کہ بیوی اور اس کے شوہر اور اس کی بیوی میں افتراق ڈال سکیں. جادو کی تمام قسموں میں سب سے بڑا اور سب سے پاورفل جادو وہ ہے جس کے ذریعے 2 میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں دراڑ آ جائے، افتراق آ جائے. اب سوچو کہ یہ بات کتنی عظیم ہے شیطان کے نزدیک کہ میاں بیوی اختلاف کرنے لگیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی شوہر کا اپنی بیوی سے اختلاف ہوا تو کیا حرج ہے، دوسری بیوی کر لے گا، اس کا گھر تو بسا رہے گا. لیکن اگر گہرائی سے اس کو سمجھا جائے تو بات یہ ہے کہ ایک گھر اجڑنے سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں. وہ خوشی جو میاں بیوی کے آپس سے باہمی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ملتی. اور ایک گھر سے ایک معاشرہ ہے، ایک میاں بیوی سے ایک خاندان کا وجود ہے، اور ایک خاندان سے 10 خاندان کا وجود ہے، اور 10 خاندان سے پورے ایک معاشرے کا وجود ہے. کئی بار آپ دیکھیں تاریخ میں کہ جو بڑے بڑے شہر آباد ہیں اگر ان کو کئی 100 سال پیچھے لے جایا جائے تو یہ بڑے بڑے شہر چند لوگوں کے گھرانے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں بڑھی اور بڑے بڑے شہر بن گئے. ایک میاں بیوی میں دراڑ ڈال دینے سے شیطان کئی خاندانوں کو پیدا ہونے سے بند کر سکتا ہے. اس لیے شیاطین کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان افتراق ڈال دینا یہ بڑے کاموں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈال دیں. ہمیں بھی جب ہماری تکرار بیویوں کی تکرار ان کے شوہروں سے زیادہ ہونے لگے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب شیطان کامیاب ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں اور شیطان کامیاب ہو رہا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہی جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ جادو سیکھنا اللہ کا انکار ہے. اللہ نے فرمایا چلو مان لیں کہ شیاطین نے جادو سکھایا، لیکن کیا شیاطین وہ نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی نہ ہو؟
اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہر بندے مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی ہم پر کتنا بھی جادو کر دے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، تو ان کا بڑے سے بڑا کیا ہوا کالا جادو بھی ہمیں کوئی ضرر اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ آج اگر میں یہ عرض کروں کہ دنیا ترقی تو کر چکی ہے، لیکن مسلم معاشرے میں، مسلم خواتین میں یہ مرض بڑھ گیا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق شادی نہیں ہوئی تو میاں بیوی کو کسی طرح سے جدا کرو۔ اس کے لیے کاہنوں کے پاس جا کر ٹونا ٹٹکا کرنے کی نوبت آئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی طرح سے ہم ان کے ہنستے کھیلتے معاشرے کو، ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کریں۔ بڑی تعداد میں ایک عام سروے کے مطابق اس دور کی مسلم خواتین جادو سیکھنے اور جادو سکھانے میں ملوث ہیں۔ یوں تو وہ اپنے گھر کا کام کرتی رہتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک مخصوص وقت اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور جادو سیکھ کر پھر معاشرے میں آتی ہیں۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ مسلم معاشرے کے بڑے بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی جادوگری ہے، ٹونا ٹٹکا ہے، تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ہم گہرائی سے اگر اپنے سماج کا مطالعہ کریں تو جادو سیکھنے اور سکھانے والوں کی کثرت ہے اور جادو کا شکار ہونے والوں کی کثرت ہے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پر ایمان نہ ہو۔ ذرا سا ہم جادو کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول لم تقبل صلاته 40 یوما۔ جو کسی عراف یعنی ستاروں کو دیکھ کر دعوے کرنے والا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، شیاطین کے ذریعے کوئی غیب کا دعویٰ کرنے والا، کاہن وہ شخص جس کے پاس پالے ہوئے شیاطین ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، حقیقت میں موکل کوئی شے نہیں ہے، وہ شیاطین ہیں۔ شیاطین کا ایک اچھا سا نام لوگوں نے موکل گڑھ لیا ہے۔ ہمارا موکل ہم کو بتا دیتا ہے، عالی جناب آپ کا موکل نہیں، آپ کا شیطان جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے۔ کسی کاہن، جادوگر، ٹونا ٹٹکا کرنے والے کے پاس اگر کوئی شخص آیا، جادو سیکھا نہیں، صرف اس نے یہ کہا کہ اس کا عمل یقیناً سچا ہے، یہ جو دعویٰ کرتا ہے غلط نہیں کرتا، یہ جو علم سکھا رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ ہو کر رہتا ہے، جیسا یہ دعویٰ کر دے وہ کر کے رہتا ہے۔ بہت سارے بنگالی بابا ہیں، باقاعدہ اشتہار، کئی اشتہار آپ دیکھیں گے، کمرشل لوگ جو دعوے کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں چاہو تو ہم رشتہ توڑوا دیں، 24 گھنٹے میں رشتہ لگا دیں، 24 گھنٹے میں آپ کو خزانہ مل جائے، یہ مل جائے، پورا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہت تفاصیل ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے پاس آیا اور تصدیق کی، 40 دن تک سجدے کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جو بابا ہیں جو اشتہار دے رہے ہیں ان کی دکانیں چمک رہی ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے یہودی عورتیں آتی ہیں، عیسائی عورتیں جاتی ہیں ان کے پاس؟ نہیں، مسلم معاشرے کی بڑی خواتین ان کے پاس جاتی ہیں۔ مختلف درگاہوں کے صحن میں یہ اپنی دکان لے کر بیٹھتے ہیں، مختلف کرائے کے مکانوں میں یہ اپنی دکان چلاتے ہیں۔ گنجان بستیوں میں مسلمانوں کی اکثریت تعداد والی بستیوں میں یہ ایک مکان کرائے پر لے کر فلاں بابا کے نام سے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، ان کے پالے ہوئے شیاطین ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2003 میں ترجمان ایک پرچہ نکلتا ہے دہلی سے، اسی طرح سے لندن کے ایک پرچے میں اور ترجمان میں بھی اس لندن کے اخبار کے حوالے سے خبر شائع ہوئی تھی، اور اسی خبر کا ایک دوسرا ٹکڑا تھا جو 92 میں شائع ہوا تھا۔
واقعہ یہ ہے کہ بنگلور میں ایک بابا تھا. بابا کا بڑا اچھا نظام تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا چٹکی میں. اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ حجاج کرام سے بنگلور میں ملتا تھا. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، دعا میں یاد رکھیے. اور یہاں ملنے کے بعد وہاں بھی ملتا تھا، وہاں ان کا استقبال کرتا تھا. حجاج کرام کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آخر کیا ہو گیا، ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی. بابا ہم کو یہاں ملے تھے اور وہاں سعودی کے ایئرپورٹ پر بھی ہمارا استقبال انہوں نے کیا ہے، سعودی عرب میں بھی ہمیں ملے تھے. یقیناً یہ بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یا معمولی ہستی نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس بابا کا جب انتقال ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کو کاروبار میں بڑی دلچسپی تھی اور وہ ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو ان ساری چیزوں پر 100% ایمان تھا، لیکن اس کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں تھے. وہ بھی اپنے وقت کا بڑا مشہور بابا بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وہ دعوے، وہ چیلنجز نہیں تھے کہ ایک رات میں خانہ کعبہ پہنچ جاؤں اور واپس آ جاؤں. یہ میرے بس کا نہیں ہے، تو میں پھر کس دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہوں. اسی پس و پیش میں تھا. باپ کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد رات کے وقت کسی نے گھر پر دستک دی. باہر نکلا، ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا. کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اس آنے والے شخص نے کہا کہ فلاں فلاں نام کے بابا اس شہر میں رہتے تھے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ بولے میں انہی کا بیٹا ہوں. آپ کہیے کیا بات ہے؟ ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا کہ تب تو بڑی افسوس کی بات ہے. اب ہم کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس جانا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل اور دقت ہے. پھر اس نے اپنی خواہش ظاہر کی. ہاں یہ بات تو ہے کہ ابا مرحوم کی جگہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے. اس اجنبی شخص نے کہا آخر تم بھی تو ان کے بیٹے ہو، یہ کام اگر تم ہی سنبھال لو. کہنے لگا کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ، میرے بس میں کہاں ہے ایک ہی رات میں خانہ کعبہ جانا اور واپس آنا. تو اس اجنبی نے کہا اگر تم کہو تو میں ایک ایسے شخص سے تمہیں ملا سکتا ہوں جو تمہیں ایک اچھا ہنرمند انسان بنا دے. اس کے دلوں میں تو خواہشیں کروٹ لے رہی تھی اور شیاطین اپنے وساوس کے ذریعے بات جانتے تھے، اور وہ فرشتہ صفت انسان شیطان ہی تھا. چنانچہ اس نے کہا یقیناً آپ جو مشورہ دیں میں ماننے کو تیار ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ میں اپنے ابا کی جگہ لوں. شیطان نے کہا اگر آپ کی مرضی ایسی ہے تو کل رات میں ایک بار پھر آؤں گا، ایک بار آؤں گا، اور آپ یہ بات کسی اور سے شیئر نہ کرنا، ورنہ پھر میں کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا. اگلی رات میں وہ شخص دوبارہ آیا. یہ جناب تیار تھے، کہا میرے ساتھ چلو. صحرا کی طرف لے گیا اور کہا تم واقعی اپنے ابا کی جگہ لینا چاہتے ہو تو فلاں فلاں دعائیں پڑھو اور میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ. جو لوگ بدشگونی عقیدے میں رکھتے ہیں، نحوست جن کی فطرت میں ہوتی ہے، وہ معاملے کے انجام کو جلدی پنپ نہیں سکتے، وہ تو ان باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ اس کے کندھے پر بیٹھا اور کہا جب تک میں نہ کہوں آپ آنکھ نہ کھولنا. آنکھ بند کیے بیٹھا رہا اور یہ شخص ہوا میں اڑنے لگا. کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے کہا آنکھ کھولو. آنکھ کھولا تو ایک صحرا تھا، سمندر کا کنارہ تھا. اس اجنبی نے کہا کہ جانتے ہیں آپ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میں کہاں ہوں؟ کہنے لگا یہ سرزمین ایران ہے، آپ ایران پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو آپ کے ابا کی جگہ برقرار رکھتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ایک سجدہ مجھے کر دیں، ایک سجدہ. میں سال بھر آپ کو جب آپ چاہیں گے رات کے پہر میں یہاں
خانہ کعبہ تک یعنی سعودی عرب تک پہنچاؤں گا اور واپس آپ کے بنگلور پہنچاؤں گا، ایک سجدہ آپ مجھے کر دیں۔ اس کو معلوم تھا کہ توحید کیا ہے اور شیاطین کی کیا مکاری اور عیاریاں ہوتی ہیں، فوراً اس نے آیت الکرسی اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس شیطان نے دھمکی دی، اگر تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بغاوت کی تو میں تمہیں اسی سمندر میں مار پھینکوں گا اور تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وہ مسلسل آیت الکرسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ شیطان چیختے چلاتے غائب ہو گیا۔ بعد میں بڑی جستجو کے بعد یہ اپنے شہر بنگلور پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بڑے بڑے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہا کہ سنو، میرے ابا مرحوم جو کہتے تھے کہ ایک رات میں جا کر آتا ہوں، جا کر تو آتے تھے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کی مدد سے؟ ہرگز نہیں، وہ شیطان کی مدد سے جاتے تھے۔ راقمین نے لکھا کہ پھر لوگ اسے اس کے گھر سے باہر نکال کر سڑکوں پر اس کی پٹائی کیے اور کہے اگر یہ گستاخی بابا مرحوم کی شان میں کسی اور نے کی ہوتی تو قابل برداشت تھی، تم بیٹے ہو کر بابا کی شان میں اتنی گستاخی کر رہے ہو۔ مارا پیٹا گیا اس بیٹے کو۔ اس نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ شیاطین اپنی عبادت اور سجدوں کے ذریعے کاہنوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ایک واقعے میں ہزار باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ موکل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ موکل ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کی ہر باتوں کو قبول کرتے ہیں صرف ان سے عبادت کروا کے۔ ایک آدمی اگر سجدہ کر لے اور اس ایک آدمی کے ذریعے ایک پوری نسل کو تباہ و برباد آسانی سے کیا جا سکے تو شیاطین کے لیے یہ کام ہر آدمی کو بہکانے کے مقابلے میں ایک آدمی کو اپنی گرفت میں لینا قدرے آسان ہے۔ اس لیے شیاطین یہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث سے بھی جو اس سے پہلے بیان بھی کی گئیں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جادو کفر ہے، اور کفر کہتے ہیں اللہ کے انکار کو۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر کی تمام شرارتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچایا جائے۔ ظاہر ہے وہی آدمی جادو کرے گا جو اس بات پر یقین نہ رکھتا ہو کہ مصائب و مشکلات اللہ کی مرضی ہی سے آ سکتی ہیں۔ جب ایک فرد مسلمان یہ جانتا ہے کہ مصیبت بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آ سکتی تو پھر وہ کسی پر مصیبت لانے کے لیے مختلف طریقوں کو ہرگز نہیں سیکھ سکتا جو نبیوں نے نہ سکھایا اور نہ سیکھنے کی تلقین کی۔ جادو کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ کفار و مشرکین یقین رکھتے ہیں۔ اور جبت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجبت السحر والطاغوت الشیطان۔ جبت یعنی جادوگری، ٹونا ٹٹکا، اور طاغوت یعنی شیطان۔ تو اس کا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا یؤمنون بالجبت ای بالسحر والشیطان، جو کفار و مشرکین ہیں وہ جادو سیکھتے ہیں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبت تو جادو ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اسی طرح سے جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی مشہور روایت ہے، مرفوع روایت ہے، حد الساحر ضربہ بالسیف۔ مسلم سماج میں اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے تو اس کی اسلامی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے، گردن زنی، تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی جائے۔ یہ اسلامی سزا جادوگر کی ہے، کسی عام انسان نے نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے بجالہ ابن عبدہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا،
وہ فرماتے ہیں کہ کتب عمر بن الخطاب الى العمال ان اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقوں کے مسلم ممالک کے گورنرز کے پاس، عمال کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ اپنے علاقے میں جتنے جادو اور جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں سب کو مار دو، ختم کر دو، یہ مسلم معاشرے کی تباہی کا سامان ہے. فقتلنا، تو جناب بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقتلنا 3 سواحر، تو پھر ہم نے 3 جادوگروں کو، جن میں جادوگرنیاں بھی تھیں، میل اور فیمیل دونوں تھے، ہم نے 3 کو مار دیا، ختم کر دیا. ایک آدمی کئی ہزار کے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے اگر وہ جادوگر ہے، اگر وہ شیطان کے مطابق جیتا ہے اور شیطان کے طور طریقوں کو اسلامی معاشرے میں عام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. لبید ابن عاصم نے جادو کیا اور جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے معوذتین نازل کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتوں کے نزول کا سبب ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لہٰذا اہل سنت والجماعت، علماء سلف و خلف کے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب جادو نبی کی ذات پر ہو سکتا ہے تو ایک امتی پر جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جادو پر جادو کے بارے میں یہ کہنا کہ جادو ہوتا نہیں ہے، بلکہ جادو کے ہونے کو تسلیم کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر نہیں ہے. جادو ہوتا ہے، اگر جادو ہوتا نہیں تو اس کے سیکھنے کی ممانعت کا کیا مطلب تھا؟ اگر جادو ہوتا نہیں تو جادوگروں کی تصدیق سے بچنے کا کیا مطلب تھا؟ اگر جادو ہوتا نہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین کا نزول ہوا تو وہ کیوں نزول ہوا؟ اس کے سبب اور شان نزول کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ منکرین حدیث ہیں یا کسی نہ کسی شکل اور روپ میں مسلم سماج اور معاشرے میں آتے ہیں، چہرہ بدل کر آتے ہیں، وہ یہ کسی نہ کسی طرح سے باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جادو ہوتا ہے، اس لیے ہی جادو سے بچنا ایمان کا حصہ ہے. تو ایمان باللہ کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ٹونے ٹٹکے کی تمام چھوٹی بڑی شرارتوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں. ایمان باللہ کے مخالف ایک حرکت اور ہے جسے کہتے ہیں حلف بغیر اللہ. اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں حلف اٹھانا غیر اللہ کے نام کی، یعنی قسم کھانا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، شیخ ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ. تم میں سے اگر کسی شخص کو قسم کھانا ضروری ہو جائے کہ ایک بہت بڑا جھگڑا ختم کرنا ہے، ایک قسم کھاؤں گا فتنہ ختم ہو جائے گا، اگر لا محالہ قسم کھانا ہی پڑے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھاؤ. آپ قرآن میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے. والشمس، قسم ہے سورج کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، والنجم، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے صبح فجر کی، والفجر. اللہ کو یہ حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی اہمیت بتانا چاہے وہ اس کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہ کھائیں، کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے
بندے کے نیت میں، اس کے عقیدے میں اس شخص کی تعظیم ہوتی ہے۔ بندہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم اور عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کی قسم کھاتی ہے، اپنی ماں کے نام کی قسم کھاتے ہیں، جان کی قسم کھاتے ہیں، میری جان کی قسم، تمہاری جان کی قسم، سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں تمہاری قسم۔ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء کی، اللہ کی صفات ہی کی قسم کھانا ضروری ہے۔ جب بھی تم میں سے کسی کو قسم کی ضرورت پڑے، بہت زیادہ ضروری ہو جائے کہ بغیر قسم کے جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی مجبوری کے وقت اگر قسم کھاؤ بھی تو اللہ ذوالجلال کے نام کی قسم کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھاتے تھے، واللہ تاللہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس اللہ کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی طرح، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے ذات و صفات کی قسم کھانا ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ اللہ کے انکار کرنے جیسی بات ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی قسم کھائیں محض اللہ کے نام کی قسم کھائیں، اور جن چیزوں پر قسمیں کھائی جائیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جھوٹی قسم کھانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ ایمان باللہ کے مخالف ہے۔ اسی طرح سے بات چیت میں یہ کہنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے اتدرون ماذا قال ربکم، اتدرون ما الغیبہ، اتدرون ما الکذب، اتدرون ما الظن، کیا تم جانتے ہو یہ ایک چیز کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ اگر صحابہ کرام کو علم نہیں ہوتا تو وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بخوبی جانتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم بالصواب، اللہ بخوبی جانتا ہے، درست بات اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اب اللہ و رسولہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، رسول بقید حیات نہیں ہے۔ ہمیں اگر علم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ اعلم، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ یہی فرق ہے باتوں کا۔ ایک بڑی دلچسپ بات امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک مازاد بھائی طفیل سے نقل کیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں رأیت کأنی انظر الی نفر من الیہود، میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، وہاں آیا اور میں نے ان یہودیوں سے کہا خواب میں انتم لانتم القوم تقولون عزیر ابن اللہ، ارے تم مشرک لوگوں کی کیا بات ہے، تم تو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودیوں نے فوراً مجھ سے جواب دیا، مجھے کہا انتم لانتم القول تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، تم کہاں بڑے صاف ستھرے ہو، تم بھی تو مشرک ہو، تم بھی تو کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں لاجواب رہ گیا، پھر میں ثم اتیت الی نفر من النصارى، پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس آیا خواب ہی میں، اور میں نے کہا انتم لانتم القوم تقولون کذا وکذا، تم تو بڑے برے لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ عیسائیوں نے فوراً مجھ سے کہا وانتم لانتم القوم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، تم کہاں سے بڑے صاف ستھرے ہو، تم بھی تو کہتے ہو کہ جو اللہ کی مرضی ہو اور جو محمد کی مرضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں وہ اپنا منہ لے کر رہ گیا، میں لاجواب ہو گیا، میں پریشان تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے جو ملا اس کو خواب بتا دیا، کئی لوگوں کو بتا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے یہ خواب بتایا. آپ نے پہلا سوال کیا تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا اخبرت بہا من اخبرت، کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کہو کہ ممبر کے پاس جمع ہو جائیں. احضر المنبر، بات معمولی ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے. صحابہ کو کہا کہ ممبر کے پاس آؤ، سب مسلمانوں کو بلاؤ. سارے لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے. حمد و ثنا کے بعد آپ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی تاکید کی تھی کہ جب تم کوئی بات کہو تو ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہو. یہ مت کہو ماشاء اللہ ثم شیتا، ماشاء اللہ وشیتا، اے محمد جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یہ مت کہو، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا. تم صرف یہی کہو ماشاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا دنیا میں جو اللہ کی مشیت ہوگی. صرف اللہ کی طرف مشیت کو منسوب کرو. اور اگر پھر میں چونکہ موجود ہوں، اگر تم کو مجھے شامل کرنا بھی ہے کسی معاملے میں دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے، تو تم یہ کہو ماشاء اللہ ثم شیتا، اللہ کی مشیت سے جو کچھ ہوتا ہے اور پھر ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے آپ جو چاہیں. ثم لگاؤ کم سے کم، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم کہو ماشاء اللہ وحدہ. یہ مت کہو ماشاء اللہ وشیتا. اللہ کی مشیت اور ارادے میں تم مجھے شریک مت کرو. یہ دیکھو تمہارے بھائی طفیل نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. یہود و نصارہ نے انہیں منہ توڑ جواب دیا اور کہا تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے کہنے پر ہمیں کافر اور مشرک کہتے ہو، تو تم کہاں سے مشرک نہیں ہو؟ تم بھی تو کہتے ہو جو اللہ کی مرضی ہو اور جو محمد کی مشیت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمانوں کو دیکھیے، ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اگر علم جیسی صفت میں اللہ کے ساتھ رسول کو آج شریک کیا گیا تو یہ ایمان باللہ کے خلاف ہے. یہ اللہ کے وجود، اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بات بھی کہنا کہ اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہیں، یہ سراسر ایمان باللہ کے خلاف ہے. اسی طرح سے ہوا کو گالی دینا. ہوا کیسی؟ کوئی آندھی چلی، آپ کی کھیتی اجڑ گئی، بارش ہوئی، آپ کی فصل خراب ہو گئی، آپ کا کوئی معاشی نقصان ہو گیا، اقتصادی بحران آ گیا، تو لوگ بلا جھجک ہواؤں کو، موسم کو گالیاں دینے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا. ذرا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذا الريح وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها. کتنی اچھی دعا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہواؤں کو گالی نہ دو، آندھی اور طوفان کو گالی مت دو. یا آندھی کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، نقصان اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آندھی، کلائمیٹ، موسم، بارش ان کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں کوئی ایسی ہوا دیکھو جس کے آثار تمہیں بتاتے ہیں کہ ان سے ہماری فصلیں خراب ہوگی، ان سے ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ایسے کسی برے موسم، ہوا یا کسی اور چیز کو دیکھو تو یہ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اللہم انا نسألک خیر ھذا الريح، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آندھی کی بھلائی کا، وخیر ما فیہا، اور اس میں جو طوفان اٹھنے والا ہے اس کی بھلائی کا. ہم مختلف طوفان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں. ایک طوفان آیا ہدہد نام کا، عمان حکومت نے اس کو ہدہد کا نام دیا اس لیے کہ سائنسدانوں کے تجزیے کے خلاف وہ کبھی اس طرف بہنے لگتا، کبھی اس طرف بہنے لگتا. کبھی جتنا تجزیہ کیا گیا ہے اس سے کئی گھنٹہ تیز رفتار سے چلتا اور کبھی دھیما ہو جاتا. اس لیے اسے عمان حکومت نے اس سمندری طوفان کو ہدہد کا نام دیا. اور ابھی ایک نیا طوفان آیا نیلوفر کے نام سے. اس سے پہلے جو طوفان آئے انڈونیشیا وغیرہ میں سونامی کا نام دیا گیا.
آندھیاں ہو یا طوفان ہو، اگر کسی کا دل گھبراتا ہے پیش آئند خبروں سے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انا نسألک ھذا الريح وخیر ما فیھا، اے اللہ اس طوفان کی بھلائی اور اس کی جو بھی باتیں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی بھلائی کا میں سوال کرتا ہوں، ونعوذ بک من شر ھذا الريح وشر ما فیھا، اس طوفان، اس ہوا، اس آندھی اور اس کے تمام نقصانات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب سکھا دیے، چہ جائے کہ ہم کسی طوفان اور کسی آندھی کو نام رکھیں کہ اس ہوا کے ذریعے میرا یہ نقصان ہوا، تو یہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ ہر نقصان اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہوائیں اللہ ہی بھیجتا ہے، نظام کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا سا اور آگے آئیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ جو دہریہ لوگ ہیں، کمیونسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ زمانہ چلتا آیا ہے، شروع سے جاری ہے، جاری رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا کئی ہزار سال سے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، اور یہ جو حالات بدل رہے ہیں یہ صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور باقی اس میں قدرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کمیونزم ہے، یہ جو دہریاؤں کا دین ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی اپنے کلام میں کیا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اگر کوئی چیز موت دیتی ہے تو زمانہ ہم کو موت دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، عمریں بڑھتی ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے کوئی غیبی نظام نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کمیونسٹ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ آگے مسلمان بھی کمیونزم سے متاثر ہیں، اور جانے انجانے میں دانستہ اور غیر دانستہ طور پر مومن بھی وہ باتیں کر لیتا ہے جو کمیونسٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال تعالی، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول جب روایت اللہ سے کریں فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، تو اس روایت کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کا وہ فرمان جو قرآن میں نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، یؤذین ابن آدم، انسان مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فإنہ یسب الدہر، کیوں؟ کوئی اللہ کا نام لے کر اللہ کو گالی نہیں دیتا، اللہ کو برا بھلا کوئی نہیں کہتا۔ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کے الٹ پھیر کو گالی دیتا ہے، وہ کلائمیٹ کو گالی دیتا ہے، وہ موسمیات کو نام رکھتا ہے۔ بارش آج ہی ہونا تھا، بارش آج ہی ہونا تھا، نہیں موصوف، غلطی ہو گئی، اللہ کو آپ سے پوچھ کر بارش بھیجنی چاہیے تھی، آپ کے حالات کو سامنے رکھ کر بارش بھیجنا تھا۔ اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، دھوپ آج ہی نکلنا تھا، سردی آج ہی ہونی تھی۔ یہ کلائمیٹ، یہ نظام قمری، نظام شمسی، یہ ہوا پانی اور آسمان و زمین کا نظام فلکیات و نظام ارضیات، یہ سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس میں جو بھی انقلاب، جو بھی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس تبدیلی کو نام رکھنا در حقیقت اللہ کو نام رکھنا ہے۔ مثلا کوئی شخص ماں کے پیٹ سے اندھا ہے، نابینا ہے، اب اس نابینا کو چڑھانے کے لیے کہنا کہ اندھے، در حقیقت اس کا انکار نہیں ہے، در حقیقت اس کا مذاق نہیں ہے، مذاق اس کے خالق کا ہے جس نے اس کو نابینا بنایا ہے۔ کہ کسی لولے کو لولا لنگڑا کہنا تنزیہ اور مذاقن، در حقیقت اس بندے کا مذاق نہیں ہے، مذاق اس رب العالمین کا ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ آپ کسی کمپنی کے کسی پروڈکٹس کا مذاق اڑاتے ہیں،
یہ پنکھا تو گھومتا ہی نہیں. حقیقت میں اس پنکھے کا مذاق نہیں ہے، اس پنکھے کے بنانے والی کمپنی کا مذاق ہے. ایسے ہی دنیا کے کسی بھی نظام کا مذاق اس نظام کا مذاق نہیں ہے، اس نظام کے بنانے والے کی عیب جوئی ہے، اس کا مذاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے اس طرح سے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ میں تو زمانہ ہوں، میں ہی تو رات اور دن کو پلٹتا پھیرتا ہوں. دن میرے دم سے، رات میرے دم سے، بارش میرے حکم سے، ہوائیں میرے حکم سے، دھوپ میرے دم سے. اگر کوئی موسم کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت مجھے گالی دیتا ہے. تو ہم جو نادانستہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بارش سے مجھے تکلیف ہوئی، اس کو آج ہی ہونا تھا، یہ ہوا کیوں چلی، یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ پر ایمان نہیں رکھنے کا نتیجہ ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کے ہر فیصلے پر ایمان ہوتا. اسی طرح سے اللہ کے انکار کی ایک شکل جو ابھی مہینہ جاری ہے، مہینہ ہے محرم الحرام کا. میں نے یہاں پر اس کو نقل نہیں کیا تھا، لیکن اس موسم کے مہینے کے حساب سے مجھے وہ چیز مستحضر ہو گئی. اس مہینے میں لوگ ماتم کرتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ماتم کرنے کی اسلام میں گنجائش نہیں، اور حضرت حسین کا کیا معاملہ ہے ہم کئی بار سن چکے ہیں. لیکن ہم ذرا دیکھیں تو ماتم کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مومنوں میں سے نہیں ہے. کون؟ جو کسی کے مرنے پر اپنا سینہ پیٹے، جاہلیت کی پکارے اور ماتم کرے، نوحہ کرے، بین کرے، چیخے چلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں ہم میں سے نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیسے تعزیت کی، کیسے خبر بھیجی. آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا میری بچی سے سلام کہنا، اور میری بچی کو یہ کہنا میری طرف سے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی پراپرٹی ہے، اللہ ہی کا اختیار اور ملکیت ہے. جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے. اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اور ہر چیز کا دنیا میں ایک وقت مقرر ہے. اگر اللہ نے تیرے بچے کو وفات دی ہے تو صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بصر و چشم قبول کیا جائے، مسکرا کر قبول کیا جائے. اگر نوحہ کیا، ماتم کیا، چیخا چلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، جو اللہ پر ایمان لانے کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں. آپ کا بیٹا ابراہیم کی وفات ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہیں، لیکن ہم زبان سے تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو خوش کرے. ناراض کرنے والے کلمات ادا نہیں کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہونے لگے، گشی تاری ہو گئی. گشی تاری دیکھ کر کے ان کی بیوی نے کہا واہ زوجتا، خوب زور زور سے رونے لگی، اے میرے شوہر اب میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. مسلم خواتین بھی ایسی ماتم کر رہی، اب میرا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کون دیکھے گا. یہ اللہ کا انکار ہے. شوہر تھا، بچوں کا باپ تھا، لیکن رزاق نہیں تھا. رزاق تو پھر بھی اللہ ہی تھا. جس اللہ کی نگرانی میں بچوں کے باپ کے ہوتے ہوئے بچے صحیح سلامت تھے، بہت ممکن ہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں پہلے سے کہیں زیادہ خوش ہوں، کیونکہ ان کا رب زندہ ہے، مرا نہیں ہے.
تو ابو موسیٰ اشعری کی بیوی رضی اللہ عنہ کی بیوی چیخنے لگی اب میرا کیا ہوگا. ذرا سا ہوش باقی تھا، ہوش آیا تو ابو موسیٰ اشعری نے پہلا جملہ کیا کہا، اس سے کہہ دو، میری بیوی سے کہہ دو، انا بری ممن بری ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں جس سے میرے رسول کا کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کے پیغمبر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، انا بری ممن السالقۃ والحالقۃ والشاقہ، میں بال مارے غم کے اپنا بال نکالنے والی، اپنا سینہ پیٹنے والی، اپنے چہرے کو مارنے والی ہر عورت سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری ابھی ذرا سا ہوش آ رہا ہے، نصیحت کتنی بڑی کر رہے ہیں، میری بیوی کو بتا دو میرے پیغمبر کا جس سے کوئی تعلق نہیں، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیخنا چلانا بند کرے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرے. یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، چاند گہن لگا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ چاند گہن اسی وجہ سے لگا ہے کہ رسول کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم پڑی تو آپ نے فرمایا ان الکسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احدکم ولا لحیاتہ. یہ سورج گہن، چاند گہن، یہ اللہ کی کائنات کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانی ہے. یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں بدلتے، یہ اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں. تو کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اپنے کسی رشتہ دار کی موت پر ماتم کرنا در حقیقت اللہ کے وجود کا انکار ہے، اللہ کے حی اور قیوم ہونے کا انکار ہے، اللہ پر ایمان لانے کے خلاف اور اس کے منافی ہے. یہ بھی اللہ پر ایمان کے خلاف ہے کہ بندہ ماتم کرے. اس کی تفصیل ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح سے ایک آخری بات، ایمان باللہ کے خلاف جو باتیں، ان میں علماء کو رب بنا لینا. بظاہر یہ معمولی سی بات ہے لیکن اپنے آپ میں ایک بہت گہری بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرکین کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان کے علاوہ دوسروں کو معاف کرے گا. اور ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نیک لوگ، اتنے نماز کے پابند، اتنے صالح، بات صرف یہ ہے کہ وہ مقلد ہیں، بھلا اللہ ان کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ قرآن کی اس آیت سے پوچھئے، سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. علماء کو رب بنانا یہ رب کا انکار ہے. علماء کو رب بنا لیا، علماء کو علماء کے مقام پر رکھتے تو شاید ان کی نجات ہو جاتی، لیکن انہوں نے تو اپنا رب بدل دیا. لوگ رسول بدلتے ہیں، لوگ اپنا راہبر اور رہنما بدلتے ہیں، انہوں نے تو اپنا رب ہی بدل دیا، علماء کو اپنا رب بنا لیا. جب یہ آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری تھی، عدی بن حاتم جو اس وقت عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً کسی کے حملے سے بچنے کے لیے رسول کی پناہ میں آ گئے. آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس جھک کر سننے لگے کیا پڑھ رہے ہیں. اور جب عدی بن حاتم جھکے تو اس وقت ان کے گلے میں سلیب لٹک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا پروردگار بنا لیا. فوراً عدی بن حاتم سیدھے ہوئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. عیسائی تھے لیکن رسول کی رسالت کو مانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنا نعبدہم، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے. پھر آپ نے یہ کیوں پڑھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا؟ ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا سنو الیس یحرمونہ ما احل اللہ فتحرمونہ. یہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو جناب رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
لہٰذا اس میں کوئی تعویل اور تحریف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا بتاؤ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے اور یہود و نصارہ کے علماء حرام کر دیں تو تم حلال مانتے ہو یا حرام مانتے ہو؟ ہاں تمہاری بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو کیا حرام نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ نے فرمایا الیس یحللونہ ما حرم اللہ فتحلونہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کر دیں، اللہ نے بھلے حرام کیا ہو، تم علماء کی بات میں آ کر اس کو حلال مان لیتے ہو؟ تو بتاؤ اللہ نے حرام کیا تم حلال مان لیتے ہو؟ تو اللہ کے فیصلے کے خلاف تم نے رب علماء کو بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے قبول کیا ہاں یہ حرکت کرتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا، کسی مشیر کا مشورہ، کسی فلسفی کا فلسفہ ہوتا تو قابل تردید تھا، جناب رسول اللہ کا یہ حکم کوئی بدل نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو یہ تمہارے علماء کی عبادت ہے، یہ علماء یہود و نصارہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے فیصلے کو تم نے قبول نہیں کیا، اللہ کے حلال اور حرام کو تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ تمہاری نظر میں حلال اور حرام کی حیثیت وہ ہے جو تمہارے علماء حلال یا حرام کر دیں۔ ہم بظاہر اس کو بڑا معمولی کام سمجھتے ہیں، معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ اس شخص کی نجات کیسے ممکن ہے جس نے اپنا رسول ہی نہیں اپنا رب چینج کر لیا؟ اللہ وہ ہے، اس ذات کا نام ہے کہ پیغمبر نے اپنے آپ پر شہد کو حرام کیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، او نبی آپ اس چیز کو حرام کرتے کیوں ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ نے سرزنش کی اپنے پیغمبر کی، یعنی نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے۔ تو یہ حق علماء کو کب مل گیا؟ ظاہر ہے حلال حرام کرنا یعنی شریعت بنانا، شریعت سازی کرنا، اور شریعت سازی کسی نبی کا بھی حق نہیں ہے، شریعت سازی اللہ کا حق ہے۔ ہم اپنی عام گفتگو میں پورے دھڑلے سے کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایسا ہی ہے، میرے بھائیوں یہ بڑی نازک چیز ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کچھ دلائل کی روشنی میں یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مخالف دلائل ہم نے پڑھے نہ ہوں۔ ہمارے ہاں یا نہیں کہنے سے اگر کوئی چیز حلال یا حرام ہو جائے تو گویا اللہ کا حق ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، شریعت بنانے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جو گڑھ دیں تم اپنی سمجھ سے یہ مت کہنے لگو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام انسان کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ علی جناب آپ کا علم معیار شریعت نہیں ہے، کہ آپ کے علم میں ہے تو شریعت ہے، آپ کے علم کے باہر ہے تو وہ شریعت کے باہر ہے۔ یہ کیسی فتوے بازی ہے کہ لوگ اپنے علم کو معیار بناتے ہیں۔ آج تک میں نے نہ پڑھا نہ سنا، آج تک آپ نے نہیں پڑھا نہیں سنا تو آج سن لیجئے، یہ آپ کے علم میں بڑھ جائے گا۔ حیرت ہے لوگ فتوے کی زبان میں کیوں کر باتیں کرتے ہیں جب نبی کو بھی حلال حرام کرنے کا حق نہیں ہے، علماء انبیاء کے وارثین کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ اگر کوئی انبیاء کے وارثین علماء کو یہ حق دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کا حق علماء کو دیا۔ چہ جائے کہ کوئی عام آدمی فتوے کی زبان میں بات کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق نبی کو یا عالم کو دینا یہ سراسر اللہ کی ذات کا انکار ہے، یہ ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں اس آیت کریمہ اور اس آیت کی تفسیر جو کسی عام انسان نے نہیں بلکہ وقت کے پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس آیت اور اس تفسیر کی روشنی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں ہر وہ شخص جو مرنے سے پہلے اگر تقلید سے توبہ نہ کیا، اس نے مقام رسالت کی جگہ اور رسول کی جگہ پر کسی امام کو بٹھا دیا ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی
تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کرے۔ یہ تقلید بھی شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے جس کو رسول بنایا ہے اسی کو رسول مانو۔ اللہ کا جو حق ہے وہ حق اللہ کو ملنا چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ کے حق میں کوئی ناانصافی کی، حق تلفی کی، رسول کے حق میں حق تلفی کی، تو اللہ یہ دو باتوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے قبر میں جو سوالات ہوں گے یہی ہوں گے، من ربک، تمہارا رب کون؟ من الہ کا نہیں پوچھا جائے گا تمہارا معبود کون، سجدے کس کو کرتے تھے، نہیں، تم نے رب کس کو مانا تھا، حاجت روا مشکل کشا کس کو مانا تھا، حق اور ناحق کے فیصلے کس کے اختیار میں دیے تھے، من ربک کا۔ اور دوسرا سوال ہوگا من نبیک کا، ما تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جس نے حق اور باطل کا حق، حلال اور حرام کا اختیار اپنے عالموں کو دے رکھا ہے، وہ کیا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تیرا رب تو تیرا عالم ہے، تیرا شریعت ساز، تیرا بزرگ عالم دین ہے، تو نے تو ربوبیت کا بھی انکار کیا اور ساتھ میں رسالت کا بھی انکار کیا، شرک پھر رسالہ کیا۔ تو یہ بہت سنگین جرم ہے، قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے مفتی، پوری امت میں ابن عباس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہما، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما اور انہیں قرآن کی گہرائی کا علم عطا فرما۔ اس لیے فقیہ اگر کوئی ہے اس امت میں سب سے بڑا تو ابن عباس ہے۔ وہ کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ دنیا کا سب سے بڑا فقیہ اور مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بجائے پانی برسنے کے تم پر پتھر نہ برسنے لگیں۔ میں کہتا ہوں دین اور شریعت کے معاملے میں قال رسول اللہ، میسنجر آف اللہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ ابو بکر نے تو یہ کہا، عمر نے تو یہ کہا، تو پھر تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ کس کے نام کا پڑھا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بجائے پانی کے پتھر نہ برسنے لگے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اس نے رسول تو کسی کو بنایا، تم نے رسول کسی اور کو مان لیا، اللہ کے فیصلے کا تم نے انکار کیا۔ تو علماء کو رب بنانا یعنی صاف الفاظ میں تقلید کرنا شرک ہے، اللہ پر ایمان کے منافی ہے، اللہ کی ذات و صفات کو للکارنے کے مترادف ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے رب العالمین صرف ہمیں نہیں، ہماری ذریات کو رب العالمین تقلید جیسے وائرس اور جرم سے محفوظ رکھے، ان جرائم سے محفوظ رکھے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات رب العالمین اپنی رحمت سے بٹھا دے کہ تقلید شرک ہے، ایسا شرک ہے جس پر توحید اور سنت کی ملمہ سازی کی گئی ہے۔ جہاں شرک نظر نہیں آتا یہ وہ شرک ہے۔ تو بہرحال ایمان باللہ کے منافی جو امور تھے، چند باتوں کو چند ہفتوں میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں چونکہ آج یہ موضوع ایمان باللہ کا ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں صرف اشارہ کر دوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ 4 صفات آپ اللہ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مختار کل، ساری چیزوں کا کرنے والا، پورا اختیار، پورا پاورفل اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب مختار کل آپ نے اللہ کو مان لیا تو آپ گنڈا، تعویذ، جادو، ٹونا، ٹٹکا، مصیبتیں آنے کے تمام راستے آپ کے بند ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ مختار کل صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر نبی کا کوئی اختیار ہوتا تو آپ اپنے چچا کے ایمان کے لیے تڑپ گئے، لیکن ان کو صحیح راستے پر نہیں لا سکے۔ کہا میرے چچا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ پڑھ لو آپ، میں اللہ کے پاس دلیل پیش کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے نازل کیا سورہ القصص آیت نمبر 56 میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وہ رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا اختیار کلی اللہ کے پاس ہے۔ رسول کو حق نہیں ہے کہ اپنے چچا کو ہدایت دے۔ جب رسول مختار نہیں ہے تو کوئی عام ولی کیسے مختار کل ہو سکتا ہے؟ تو مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔
دوسری چیز حاضر اور ناظر صرف اللہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر جگہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ موجود ہے، اپنی ذات سے نہیں۔ حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنی ذات سے موجود ہے، نعوذ باللہ۔ حاضر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ حاضر و ناظر وہی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے یار غار ثانی اثنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی اللہ یہاں ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ معیت کا یہ مطلب ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اللہ کی نظر سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ حاضر و ناظر کے بعد تیسری چیز ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب کسی موقع سے تفصیلی بات ہوگی، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جتنی وضاحت سے کہا اس سے زیادہ کلیئرٹی، اس سے زیادہ وضاحت عربی کے سیگے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اٹھائیے سورہ الانعام آیت نمبر 59، سورہ الاعراف 188، اللہ نے ساری وضاحت کر دی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دو I don't know about future، کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا چاہیے تھی؟ لا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے چور راستے نکالے گئے اور کھینچ تان کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بتانے کی کوشش کی گئی۔ کسی موقع سے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کی بیوی پر الزام لگا تھا 1 مہینے تک آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ بتا دیتے یہ جھوٹے لوگ ہیں الزام لگانے والے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھیوں میں سے 70 حفاظ اور علماء کو ایک قبیلے والوں نے چن چن کر قبول لے لیا اپنے ساتھ میں، اور کہا ہمارے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں گے، اور لے گئے اپنے علاقے میں، پہاڑ کے پیچھے ان کی آنکھیں داغ دیں، گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو کھدیڑ دیا، ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ نبی عالم الغیب تھے تو آپ نے جانتے ہوئے ان لوگوں کے سپرد کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اگر نبی کو عالم الغیب کسی نے کہا تو گویا پورا اسلام اس نے ڈرامہ بنا دیا۔ گویا نبی کا آنا، نبی کا یہ کہنا کہ میں ابھی بتاتا ہوں، نبی کا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں یہودیوں سے کہنا میں ابھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے وہی کا سلسلہ 15 دن تک بند ہو جانا، یہودیوں کا طنز کرنا، کفار مشرکین کا مذاق اڑانا کہ کہتا ہے میں رسول ہوں، ہمارے ایک سوال کا جواب تک نہیں دے سکتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کرنا، وہی کا انتظار کرنا، یہ سب اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو کہنی تھی کہ اللہ رب العالمین ہی نافع اور ضار ہے، ساری مصیبتیں اللہ کے دم سے ہیں اور سارے نفع اللہ ہی کے دم سے ہیں۔ تو یہ 4 صفات اگر آپ گرہ باندھ لیں تو بہت سارے خطرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ ہی مختار کل ہے، دوسری صفت یہ کہ اللہ رب العالمین حاضر و ناظر ہے، ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے اوجھل نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور چوتھی چیز کہ اللہ ہی نافع اور ضار ہے، نفع اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے نفع دینا، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ 4 صفات اگر ہم گرہ باندھ لیں تو زندگی کے میدان میں بہت ساری شرک اور خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم جمعیت اہل کے جانب سے یہ پروگرام سال بھر کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذہنی عملی تربیت ہو
اور ہم اللہ کے دین سے بہت کچھ سیکھیں، ایمان کی باتیں سیکھیں، اس لیے ہم ہفتہ بھر اپنے دوست احباب کو اس کی دعوت پیش کرتے رہیں، گھر میں بھی اس کا تذکرہ رکھیں۔ اگر کوئی بات اہم سن کر گئے ہیں تو اس کو بار بار گھر چل کر دوہرائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور کیسا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، کیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو بچوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہیں، بار بار ان کو بتاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور